وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 سے 56 سے بیان ہے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا۔ وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اصل اجر ہے ہی آخرت کا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ تو اب کل کے بیان میں یہ گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے بادشاہ کو کہا کہ بھی میں مہارت رکھتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، میں یہ انتظامات چلا سکتا ہوں خزانوں کے جن سے، تو تم اس کا جو نگران ہے وہ پھر مجھے بنا دو جن سے۔ تو اب آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح پھر ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا۔ اس طرح یوسف کو اس ملک کے اندر اقتدار عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔ تو ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، محسنوں کے ہم اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، بہت بہتر آخرت کا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس واقعے کو پڑھنے والے، سننے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی توجہ جو ہے اپنی جو اس کی شان، جو اس کی بزرگی، اپنی شان کریمی اور اپنی ایک بندہ نوازی، اس کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ مبذول کروا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح ہم نے یوسف کو کیسی بزرگی اور کیسی شان عطا فرمائی، کہاں سے اٹھایا اور کہاں جا کر بٹھا دیا۔ کہاں سے اٹھایا؟ ایک تاریک کنویں سے، کنعان کے ایک جنگل کے غیر آباد اور تاریک کنویں سے، اندھے کنویں سے ہم نے یوسف کو نکالا، اور اس وقت کے مصر جیسے ترقی یافتہ ملک کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ یہ پھر اللہ کی شان ہے۔ تو اصل میں ہر نیک بندے کو یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، محسن جو نیک عمل کرنے والے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے اس جگہ کے اوپر کہ ہمارے جو کرم کا یا میری جو عنایات کا دروازہ ہے وہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہوا ہے جس کی سیرت بے داغ ہو، جس کی سیرت اور دامن کے اوپر کوئی داغ یا دھبا نہ ہو۔
ہر اس شخص کے لیے، یعنی عام تو پھر حکم سب کے لیے ہے نا، کہ یوسف کو تو دیکھو مثال دی گئی، سمجھایا گیا کہ یوسف کو دیکھو ہم نے کہاں سے نکالا اور کہاں جا بٹھایا، ایک اندھے کنویں سے، جنگل کے اور ایک غریب علاقے، اور کہاں مصر کی بادشاہت اور اس کے اوپر جا کر بٹھا دیا۔ تو یہ ہماری عنایات ہر اس بندے کے لیے ہیں جس کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، جو ایمانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو، جو اس کو جو کہا گیا ہے بس وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہو جون سے، تو ہم کسی نیک بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے جون سے۔ تو ہر اس بندہ جس بندے کے اندر نیکی کی صلاحیتیں ہیں اور وہ فقط مجھے راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر قسم کی، فقط اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے نہ صرف تکلیفوں کو اٹھانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، پریشانیوں کو اٹھانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، بلکہ بدنامی کو بھی اٹھانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، فقط اس کو راضی کرنے کے لیے کہ جو بدنامی کا داغ جنس ہے اس کو برداشت کرنے کا پھر اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر ایسا جو شخص ہو وہ پھر ہم اس کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہناتے ہیں، اور دنیا میں جاہ و جلال، اتنی شان، مصر کی حکومت دنیا کی بخش دی، قیامت کے دن بھی اس کو ان رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں سے نوازا جائے گا کہ جو اس وقت قیامت میں جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے۔ بہرحال مختلف تفاسیر کے اندر، روح المعانی کے اندر، معالم التنزیل کے اندر اور بے شمار تفسیروں کے اندر آیا، امام بغوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، اب انہوں نے کہا کہ مجھے ان خزانوں کا نگران کر دو، اس کی تفصیل آپ کل پڑھ رہی ہیں، جس منصب اور عہدے کا انہوں نے کہا اور کیوں کہا، جو ان سے آپ ملک کا انتظام چلانے لگے اور بڑے بڑے گودام بنوائے، آپ نے بڑے بڑے گودام بنوائے اور ان کے اندر غلہ جمع کیا، یہاں تک کہ غلے کی فراوانی جو 7 سال شروع کے تھے وہ گزر گئے، اب وہ خوفناک قحط جون سے وہ شروع ہوا، اور ایسا زبردست قحط تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسی ویرانی اور ایسی تباہ کاری دیکھی نہیں تھی، ایسا قحط تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب چونکہ ان کو ساری بھاگ جو ڈور ہے حکومت کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اب کیونکہ معاملہ تھا 7 سال کا، اگلے 7 سال کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں صرف ایک وقت ان کو کھانا دیتے تھے، بادشاہ کو بھی صرف دوپہر کے وقت کھانا بھجواتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ نے آواز دی، اس نے کہا یوسف مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب قحط کا وقت شروع ہو چکا ہے جون سے۔ تو بہرحال قحط کے پہلے سال میں اب ہوا کیا، انہوں نے جو اپنی حکمت عملی سے انہوں نے کہا تھا نگران مجھے بنا دو، پھر دیکھتے ہیں اس کا، تو لوگوں نے اپنے پاس جو پہلا جو سال تھا، لوگوں نے اپنے پاس جو غلہ جمع کر کے رکھا تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر کے رکھی تھیں، وہ سب ختم ہو گیا پہلے سال، جتنا لوگوں نے اکٹھا کیا، کیونکہ پتہ تو چل چکا ہوا تھا کہ ایک قحط آ رہا ہے، 7 سالوں کے بعد ایک دوسرے 7 سال شروع ہونے والے ہیں جو ان سے، تو اچھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو مصر کے لوگ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے لگے، تو پہلے سال اب جب وہ وقت شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نقد مال لے کر ان کو غلہ فروخت کرنا شروع کیا، غلہ، کیونکہ غلہ پہلے بھی وہ اتنے بڑے گوداموں میں وہ جمع کر چکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ مصر میں کسی شخص کے پاس کوئی درہم اور دینار باقی نہیں رہا، کوئی درہم اور دینار نہیں رہا، اور تمام نقد مال جتنا بھی تھا وہ مصر کی
کی جو دنیا وہاں آباد تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، کیونکہ لوگوں کے پاس جتنا مال تھا، درہم تھا، دینار تھے، سب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں اگر وہ نہ خریدتے تو زندہ کہاں سے رہتے۔ دوسرے سال مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل مصر نے اب اپنے جتنے زیورات تھے اور ان زیورات کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ دوسرا سال پہلے درہم اور دینار جتنی دنیا کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، پھر لوگوں نے اپنے زیورات دینے شروع کیے۔ اب زیورات بھی سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے اور وہ ان کو غلہ دیتے رہے، گندم دیتے رہے، کھانے پینے کی چیزیں دیتے رہے۔ تیسرے سال اب جواہرات بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس، تو تیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشی اور جانور بیچ کر اب انہوں نے غلہ خریدنا شروع، کیونکہ جانور مویشی تو وہ پہلے نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ اس وقت تو سواریاں ہی ہوتی تھیں اور ان سے کئی فائدے لیے جاتے تھے۔ اب جواہرات کے بعد باری آئی تو انہوں نے اپنے مویشی اور جانوروں کو بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں لینا شروع کی، تو ان کے پاس تمام درہم اور دینار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، تمام مصر کے جواہرات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، تمام مصر کے جتنے جانور اور مویشی تھے، اونٹ، بکرے، گائے، بھینسیں، وہ سب ان کے پاس آ گئیں۔ چوتھے سال اب زندہ تو رہنا تھا، کھانے پینے کی چیزیں تو خریدنی تھی، اور سارا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، تو چوتھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور باندیوں جو ان کے غلام تھے، اپنی باندیاں اور غلاموں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بیچا، یہاں تک کہ مصر کے کسی بندے کے پاس اب غلام اور باندی بھی نہ رہا۔ درہم اور دینار بھی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، جواہرات بھی گئے، مویشی بھی سارے گئے، اور اب غلام اور باندیاں بھی چلی گئیں۔ پانچویں سال اب پھر ان کو زندہ رہنا تھا اور قحط کا عالم تھا۔ پانچویں سال انہوں نے اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کو بیچ دیا، زمینیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے، کھیت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بنا دیا گیا، اور اپنے گھروں کو بھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیچ دیا گیا، وہ بھی ان کے پاس چلے گئے۔ جن سے چھٹے سال کیونکہ زندہ رہنا تھا، زندہ کہیں سے کھانے پینے کو ملتا تو زندہ رہتے، تو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی، اور کھانا پینا تھا ہی نہیں کہ اس وقت جو قحط پوری دنیا میں یا ان علاقوں کے اندر جو تھا، تو چھٹے سال جن سے اب انہوں نے اپنی اولاد بیچی، اپنی اولاد کو جن سے انہوں نے وہ بیچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اولاد کو ان کا غلام بنا دیا کہ اب آج سے یہ آپ کے غلام ہیں جن سے ہیں۔ اور ساتویں سال اب وہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی گردنوں کے بدلے میں غلہ خریدا، یہاں تک کہ مصر میں کوئی انسان ایسا، ایک بندہ ایسا باقی نہ رہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور کوئی چیز باقی نہیں بچی، ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ملکیت میں دے دی تھی، ہر چیز مصر کی۔ یہ وہ بزرگی ہے جس کا فرمایا جا رہا ہے، ہر چیز یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں جا چکی تھی، ان کے درہم اور دینار، ان کے جواہرات، ان کے مویشی، ان کی جانیں، ان کے کھیت، ان کی زمینیں، ان کے مکان، ان کی اولاد، ان کے اپنے جسم، ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام اس کے مالک بن چکے تھے۔ اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے علم میں حضرت، اب لوگوں کی زبان پہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کوئی اتنا بڑا اور جلیل القدر بادشاہ نہیں گزرا، ایسا زبردست بادشاہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہ دیکھا اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے، تو اب اے بادشاہ تیری رائے کیا ہے، اب بتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ بادشاہ نے کہا میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے، کیونکہ وہ تو پہلی نگرانی ساری ان کے حوالے کر چکا ہوا تھا، تمام معاملات آپ کے سپرد ہیں، میں آپ کے تابع ہوں۔ یہ مختلف مفسرین فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی رائے کی، جو آپ کی رائے ہے وہی میری رائے ہے، جو آپ حکم دو گے وہی میرا حکم ہے، جو حکم دینا چاہتی ہو یعنی کہ وہ دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب فرمایا 7 سالوں کے بعد، یہ پہلے 7 سال وہ گزرے تھے، 7 سال یہ کہ میں آپ کو، ان کا بادشاہ تجھے اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے
آج تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کی تمام جائیدادیں، ان کے گھر بار، ہر چیز میں نے ان کو واپس کر دیا۔ یہ ان کی بزرگی تھی، ان کی نیکی تھی، ان کی نبوت کی دلیل تھی کہ واقعی وہ اللہ کے ایک بڑے پیارے نبی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، روایات میں ہے کہ آپ نے کبھی ان دنوں میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، تو ان کو جب کہا جاتا کہ آپ کو تو اللہ نے مصر کے خزانوں اور ہر چیز کا مالک بنا دیا، دنیا کے آس پاس کے علاقے جون سے ہیں، مگر آپ پھر بھی بھوکے رہتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھوکوں کا، جو اصل میں بھوکے لوگ ہیں، میں ان کا حق نہ بھول جاؤں، میں ان کا حق بھول جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے باورچی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کا صبح کا کھانا اس کو دوپہر کو دیا کرے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بادشاہ اور اس کے ملنے والوں کو ایک وقت کا کھانا جاتا تھا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ بادشاہ کو بھی یہ پتہ چلے کہ بھوکے لوگ جب بھوکے رہتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بادشاہ بھی اس چیز کے اندر سے گزرے۔ بہرحال امام بغوی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے بھائی حضرت یوسف پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو تو بادشاہ ان کو اسی وقت مقرر کر دیتا، لیکن اس کہنے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کام کو 1 سال اور لیٹ کر دیا، اور 1 سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے۔ تو 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کے سر پر تاج رکھا اور ان کی میان میں تلوار لٹکائی اور ان کے لیے سونے کا تخت رکھا، اور جس پر یاقوت اور موتیوں سے کام ہوا تھا، ریشمی حلے پہنائے جون سے ہیں، اور ایک چادر تہمت کے طور پر باندھی اور دوسری چادر ان کے اوپر اڑائی۔ پھر بادشاہ نے کہا، آپ تاج پہن کر تخت پر اب رونق افروز ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے اور دربار کے تمام سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے اطاعت گزار ہوئے۔ تو بادشاہ گھر جا کر بیٹھ گیا اور مصر کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ بادشاہ نے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور مصر کے بادشاہ، مصر کا جو سابقہ جو وزیر تھا، جس کو عزیز مصر بھی کہا جاتا ہے، اس کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا اور اس کے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا گیا، اس وزیر کے عہدے پر، مگر اختیارات سارے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے دے دیے۔ تو امام ابن اسحاق فرماتے ہیں، ابن زید نے کہا کہ مصر کے بادشاہ کے بہت خزانے تھے اور وہ تمام خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمان اور آپ کے فیصلوں کو پورے مصر کے اندر نافذ العمل کر دیا گیا کہ آج کے بعد جو بھی فرمان ہوگا یا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جاری ہوگا۔ اور پھر انہی دنوں میں عزیز مصر مر گیا، اور پھر بادشاہ نے زلیخا کے ساتھ، جس کا نام راعیل یا زلیخا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا بادشاہ نے زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اب اس کے پاس خلوت میں گئے تو آپ نے اس سے فرمایا، زلیخا کو آپ نے فرمایا، اب بتا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جس کا تو پہلے ارادہ کرتی تھی؟ پہلے تو نے کیا کیا جس کا تو پہلے ارادہ کرتی تھی؟ یعنی آج نکاح کے ساتھ تو میرے سامنے بیٹھی ہے، یا نکاح کے بعد میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو جس چیز کا پہلے ارادہ کرتی تھی یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ بہت سچے انسان ہیں، اے یوسف مجھے ملامت نہ کرو، میں سمجھو یعنی اس وقت ان حالات کو کہ میں ایک حسین اور جوان عورت تھی، اور میرا جو شوہر ہے وہ عورت کی خواہش پوری کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، اس کو عورتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، اور تم کو جو اللہ نے حسن عطا کیا تھا وہ ایک عجیب و غریب ایک کمال حسن تھا جن سے بس مجھ پر میرا نفس غالب آ گیا، میری شہوت کبھی ہو گئی، اور تمہارے ساتھ جو میری محبت تھی وہ محبت، میں تیری محبت میں ایسی گرفتار ہوئی
کہ میں وہ سب کام کر بیٹھی، میں اپنے آپ کو روک نہ سکی اس چیز سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ روایات کے اندر آتا ہے اور تفسیروں میں آتا ہے کہ اب یہ ان کی بزرگی تھی کہ جب انہوں نے زلیخا کو خلوت میں پایا تو اس کو کنواری پایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ان سے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کیا، اور مصر کے تمام مرد، عورتیں، تمام دنیا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی۔ علامہ قرطبی، آپ اس سلسلے میں آپ نے ایک روایت ذکر کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو چکی تھی۔ اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ وہ بوڑھی ضعیف ہو چکی تھی اور اندھی ہو چکی تھی، نابینا ہو چکی ہوئی تھی، اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اب وہ بھیک مانگتی تھی۔ تو حضرت یوسف نے اس سے نکاح کیا، تو حضرت یوسف نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، مگر وہ دوسری تفاسیر کا حوالہ ہے جس میں نے آپ کو کہا کہ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف کا نکاح عزیز مصر کے مرنے کے بعد زلیخا سے کیا تھا۔ یہ علامہ قرطبی فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ سڑکوں کے اوپر وہ بھیک مانگتی تھی اور وہ نابینا ہو چکی تھی، رو رو کر حضرت یوسف کی جدائی کے اندر۔ تو حضرت یوسف نے پھر اس سے نکاح کیا، تو مگر نکاح دونوں جگہوں پر ہے، اگر ادھر سے لے لیں تو وہاں پر بھی ہے، ادھر سے لے لیں تو یہاں پر بھی ہے، کہ اس روایت کے اندر بھی۔ تو حضرت یوسف نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ کہ اے اللہ اس کا شباب، اس کا حسن، اس کی بینائی لوٹا دے زلیخا کی۔ تو اللہ نے اس کا شباب، اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ اور اس دعا کا قبول کرنا، آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے تھے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے رکتے تھے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ان کے اکرام یا ان کی بزرگی کا انعام تھا کہ وہ کنواری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کو پایا تو وہ کنواری تھی۔ بہرحال بعض مفسرین یا محدثین وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ جو علامہ قرطبی نے واقعہ اپنی روایت میں بیان کی ہے، اس کی کوئی ہمیں اصل اس قصے کی یا واقعے کی ملتی نہیں ہے، مگر بہرحال علامہ قرطبی نے اس بات کو بھی آگے لکھا ہے۔ مگر اگر ان تفاسیر کی بھی اس روایات کے اوپر چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ تو آیا ہے نا کہ نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ نے جو ہے وہ زلیخا سے کر دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اصل میں بات پھر وہیں سے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے سننے والوں کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کروا رہا ہے کہ میری شان کریمی دیکھو کہ ہم نے یوسف کو کیسے سرفراز کیا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں جا کر اس کو بٹھایا۔ کنعان کی اس خوفناک، ویران اور غریب علاقے اور اس جنگل کا ایک تاریک کنواں، اندھا کنواں، وہاں سے اٹھایا اور مصر جیسے ترقی یافتہ ملک کے سارے خزانوں کا ان کو مالک بنا دیا۔ تو یہ عنایات آج بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ اپنے دامن کو داغدار نہ کریں اور اللہ کے حکم کے اوپر جس طرح حکم دیا گیا ہے ویسے عمل کریں۔ یہ چیز ان دونوں آیات میں فرمائی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔